شادی والے گھر میں جہاں چند گھنٹے پہلے تک ڈھولک کی تھاپ اور ہنسی مذاق کا شور تھا، اب وہاں صرف ایک بھیانک خاموشی راج کر رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی شائستہ نے اپنی بیٹیوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، اب بھگتو۔ چودھریوں کی بارات آنے والی ہے اور لڑکی گھر سے غائب ہے۔ چچی نے اپنے دوپٹے کا پلو چباتے ہوئے تائی کے کان میں زہر گھولا۔ تائی نے تعصب سے سر ہلایا۔ عزت تو مٹی میں مل گئی نا۔ سائرہ نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنی معصوم بہن کا بھی نہیں سوچا۔ اندر کمرے میں مہر النساء بیڈ پر بیٹھی اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ باہر کیا قیامت ٹوٹی تھی، اسے اس بات کا اندازہ تو تھا، لیکن اس کی گہرائی کا علم نہیں تھا۔ اس کے نزدیک سائرہ آپا کہیں چھپ گئی تھیں، جیسے وہ اکثر چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے چھپ جایا کرتی تھی۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور مہر النساء کی ماں شائستہ بیگم روتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے ان کے بھائی ماموں ساجد بھی تھے۔ مہر، میری بچی اٹھو۔ شائستہ بیگم نے مہر النساء کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا ہوا امی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور آپا کہاں ہیں؟ مہر النساء نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے چمک رہی تھیں۔ ماموں ساجد نے آگے بڑھ کر شائستہ بیگم کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ باجی، رونے کا وقت نہیں ہے۔ چودھری جہانگیر سائیں کی بارات گاؤں کے موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ سائرہ بھاگ گئی ہے تو وہ ہمارے پورے خاندان کو زندہ جلا دیں گے۔ وہ چودھری ہیں، اپنی توہین کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو میں کیا کروں ساجد؟ میری سائرہ کو زمین کھا گئی یا آسمان؟ میں کہاں سے لاؤں اسے؟ شائستہ بیگم نے دہائی دی۔ مہر کو دلہن بنانا ہوگا، ماموں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ مہر النساء کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں؟ ماموں شادی تو آپا کی تھی نا، میں کیسے؟ چپ کر جا میری ماں، تجھے اپنی عزت پیاری ہے کہ نہیں؟ ماموں نے اسے جھڑک دیا۔ سائرہ کی جگہ تو بیٹھے گی۔ چودھریوں کو صرف دلہن سے مطلب ہے، انہیں چہرہ دیکھنے کی جلدی نہیں ہوگی۔ لیکن ماموں، مہر النساء کے آنسو نکل آئے۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، باجی جلدی کرو، اس کا گھونگھٹ نکالو اور سائرہ کا لہنگا اس سے پہناؤ۔ ماموں ساجد باہر کی طرف بھاگے۔ باہر صحن میں بارات کا شور بلند ہو چکا تھا۔ چودھری جہانگیر سائیں اپنی پوری شان و شوکت اور غصے کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر روایتی دولہے والی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا اکھڑ پن تھا۔ ان کا کزن اور دوست امجد، جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا، جہانگیر کے کان کے پاس جھکا۔ یار جہانگیر، ذرا چہرے کے تاثرات تو بدلو، یوں لگ رہا ہے جیسے شادی کرنے نہیں کسی کا خون کرنے آئے ہو ہٹلر صاحب۔ امجد نے دھیمی آواز میں مذاق کیا۔ امجد، میرا دماغ مت خراب کرو۔ یہ شادی صرف دادا جان کی زبان کی وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ میرا ان لوگوں سے کوئی رشتہ جوڑنے کا موڈ نہیں تھا، جہانگیر نے سرد لہجے میں کہا۔ ارے بابا، شادی تو ہو رہی ہے نا، اب مسکراؤ، ساس صاحبہ آ رہی ہیں۔ امجد نے چٹکی کاٹی۔ شائستہ بیگم کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دودھ کا گلاس لے کر آئیں۔ ان کا چہرہ زرد تھا۔ جہانگیر نے بغیر دیکھے گلاس پکڑا اور ایک گھونٹ پی کر واپس رکھ دیا۔ اس دوران نکاح خاں نے آ کر کارروائی شروع کی۔ ہاں بھائی، گواہان دستخط کریں، نکاح خاں نے کہا۔ جہانگیر نے قلم اٹھایا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کاغذ پر دستخط کر دیے۔ اندر کمرے میں مہر النساء سے بھی زبردستی قبول ہے کہلوا لیا گیا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا۔ رشتہ داروں کے چہروں پر چھپا خوف صاف نظر آ رہا تھا کہ سچ کب سامنے آئے گا۔ رخصتی بہت جلدی میں ہوئی۔ چودھری جہانگیر سائیں مہر النساء کو لے کر اپنے حویلی نما گھر پہنچے۔ حویلی میں لائٹس لگی ہوئی تھیں، لیکن وہاں بھی ایک عجیب سا سکوت تھا۔ جہانگیر مہر النساء کو کمرے میں چھوڑ کر خود باہر دوستوں میں بیٹھ گیا۔ امجد نے حویلی کے برآمدے میں جہانگیر کو روکا۔ جہانگیر، بھابھی اندر اکیلی ہیں، جاؤ جاؤ یار، تم جاؤ اپنے گھر امجد، مجھے نصیحتیں مت کرو، جہانگیر نے غصے سے کہا۔ اچھا بابا، میں تو جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، امجد نے سنجیدگی سے کہا اور حویلی سے نکل گیا۔ جہانگیر نے گہرا سانس لیا۔ اس کے موبائل پر اچانک ایک میسج آیا۔ اس نے فون نکالا اور میسج پڑھا۔ چودھری صاحب، مبارک ہو، لیکن ذرا پتہ تو کر لیتے کہ جو دلہن گھر لائے ہو وہ وہی ہے جس سے بات طے ہوئی تھی، یا چودھریوں کو دھوکہ مل گیا۔ میسج پڑھتے ہی جہانگیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا ہاتھ بائیں ہاتھ کی مٹھی پر کس گیا۔ یہ میسج کس کا تھا؟ کیا کوئی کھیل کھیلا گیا تھا؟ اس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ وہ تیزی سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے اندر مہر النساء بیٹھ کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ بھاری لہنگا اور زیورات اس کے چھوٹے سے وجود پر بوجھ لگ رہے تھے۔
اس نے اپنا گھونگھٹ تھوڑا سا اوپر کیا تھا تاکہ وہ سانس لے سکے۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں اور وہ بار بار اپنے ہاتھ کی مہندی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ سائرہ آپا نے ایسا کیوں کیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ مہر النساء ڈر کر اچھل پڑی۔ چودھری جہانگیر سائیں کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے مہر النساء کو دیکھا جو خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہر النساء کی معصومیت اور چھوٹی عمر دیکھ کر جہانگیر کا غصہ مزید بھڑک اٹھا، کیونکہ اسے لگا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ وہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ مہر النساء نے ڈر کے مارے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے۔ تم بھی اپنی بہن کے جیسی آوارہ ہوگی، جہانگیر نے اپنی کڑک دار اور نفرت انگیز آواز میں کہا۔ مہر النساء نے سر اٹھایا۔ اس کی معصوم آنکھیں پٹ پٹانے لگیں۔ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آوارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس لفظ میں کتنی کڑواہٹ چھپی ہے۔ وہ بس گونگی بہری بنی اپنے شوہر کے غصیلا چہرے کو دیکھتی رہ گئی، جس کی آنکھوں سے اس کے لیے صرف نفرت برس رہی تھی۔ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ گونگی ہو کیا؟ جہانگیر نے اس کے قریب آ کر اس کا بازو سختی سے دبوچا۔ مہر النساء درد سے کلملائی۔ درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے۔ درد؟ جہانگیر نے طنزیہ ہنسی۔ تمہارے خاندان نے جو میری غیرت کا جنازہ نکالا ہے، اس درد کا کیا؟ کہاں ہے تمہاری بہن سائرہ؟ بولو۔ مجھے نہیں معلوم، وہ تو روز چھپ جاتی تھی، مجھے لگا آج بھی کہیں چھپی ہوئی ہیں، مہر النساء نے معصومیت سے روتے ہوئے کہا۔ جہانگیر نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ تمہارا پورا خاندان جھوٹا اور مکار ہے۔ شادی سائرہ سے طے تھی اور مجھے دھوکہ دیا تم لوگوں نے۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، مہر النساء نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ماموں نے کہا اگر میں دلہن نہیں بنوں گی تو آپ ہمارے پورے خاندان کو مار دیں گے۔ میں تو بس امی کو رونے سے بچا رہی تھی۔ جہانگیر اس کی بات سن کر کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ شٹ اپ، اب ڈرامے بند کرو۔ تمہاری بہن جس کے ساتھ بھاگی ہے، میں اسے زمین سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور تب تک تم اس گھر میں قیدی کی طرح رہو گی۔ جہانگیر نے بیڈ سے ایک اضافی کمبل اٹھایا اور فرش پر پھینک دیا۔ آج سے تمہاری جگہ وہاں نیچے ہے، اس بیڈ پر بیٹھنے کی دوبارہ جرت مت کرنا، جہانگیر نے سرد لہجے میں کہا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا، جہاں اس نے غصے میں رخ دوسری طرف کر لیا۔ مہر النساء خاموشی سے بیڈ سے اتری۔ اس نے بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے فرش پر کمبل بچھایا اور اس پر بیٹھ گئی۔ حویلی کی ٹھنڈی رات میں وہ اکیلی روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سائرہ آپا کی سزا اسے کیوں مل رہی ہے۔ اگلی صبح حویلی کے کچن میں برتنوں کے گرنے کی آواز آئی۔ مہر النساء صبح سویرے ہی اٹھ گئی تھی اور کچن میں چائے بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چونکہ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے اسے کبھی کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ جہانگیر کی ماں چودرانی بیگم کچن میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ یہ کیا ادھم مچایا ہوا ہے صبح صبح؟ چودرانی بیگم نے کڑک دار آواز میں پوچھا۔ مہر النساء ڈر کر پیچھے ہٹی۔ وہ میں چائے بنا رہی تھی۔ چائے بنا رہی ہو یا برتن توڑ رہی ہو؟ انہوں نے مہر النساء کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہاری ماں نے کچھ سکھا کر نہیں بھیجا کیا؟ خیر سکھایا ہوتا تو تمہاری بڑی بہن گھر سے نہ بھاگتی۔ مہر النساء کا دل دکھ سے بھر گیا۔ امی نے سب سکھایا ہے، بس مجھے یہاں کا چولہا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت جہانگیر کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تیار ہو چکا تھا۔ امی، اس سے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس گھر کی بہو نہیں ہے، بس ایک سزا ہے جو اسے بھگتنی ہے۔ جہانگیر بیٹا، چودھری حاکم علی کے بندے صبح سے ہمارے گھر گودام کے چکر لگا رہے ہیں، چودرانی نے پریشانی سے کہا۔ جہانگیر کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ میں دیکھتا ہوں انہیں، ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے علاقے میں آنے کی۔ وہ بغیر چائے پیے باہر نکل گیا۔ حویلی کے باہر ڈیرے پر امجد پہلے سے موجود تھا۔ وہ چائے کا مگ ہاتھ میں لیے اخبار پڑھ رہا تھا۔ جہانگیر کو غصے میں آتے دیکھ کر اس نے چائے کا مگ میز پر رکھا۔ او ہو چودھری صاحب، صبح صبح اتنا غصہ، رات کو نیند پوری نہیں ہوئی کیا؟ امجد نے شرارت سے بھویں اچکائیں۔ امجد، میرا موڈ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تم اپنی یہ فضول بکواس بند رکھو، جہانگیر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یار جہانگیر، میں تو حالات ہلکے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، بھابھی کا کیا حال ہے؟ امجد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ بھابھی نہیں ہے تمہاری، اور اس کا نام میرے سامنے مت لو، جہانگیر نے تلخی سے کہا۔ دیکھو جہانگیر، جو ہوا وہ برا تھا، لیکن اس میں اس معصوم لڑکی کا کیا قصور؟ میں نے کل رات اس کا چہرہ دیکھا تھا، وہ تو ابھی گڈی گڈے کھیلنے کی عمر میں ہے۔ امجد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں کچھ نہیں پتا امجد، مجھے کل رات ایک میسج آیا تھا۔ جہانگیر نے اپنا فون امجد کی طرف بڑھایا۔ امجد نے میسج پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔
یہ نمبر کس کا ہے؟ یہی تو پتہ لگانا ہے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ سائرہ کے غائب ہونے کے پیچھے چودھری حاکم کا ہاتھ ہے۔ وہ ہماری عزت اچھالنا چاہتا تھا۔ جہانگیر نے میز پر ہاتھ مارا۔ اگر یہ حاکم علی کی چال ہے تو پھر مہر النساء تو بالکل بے قصور ہوئی نا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری دشمنی کا استعمال کر کے اس لڑکی کی زندگی برباد کی جا رہی ہے۔ امجد نے نکتے کی بات کہی۔ جہانگیر خاموش ہو گیا، لیکن اس کی انا اسے سچ قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ دوپہر کے وقت مہر النساء حویلی کے صحن میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کو بہت مس کر رہی تھی۔ اس کے پاس اس کا فون بھی نہیں تھا جو ماموں نے شادی کے ہنگامے میں کہیں گم کر دیا تھا۔ اچانک حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مہر النساء نے جلدی سے پائپ ایک طرف رکھا اور دوپٹہ درست کیا۔ جہانگیر اس کے قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، اندر چلو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ تمہاری بہن سائرہ، کیا وہ کسی چودھری حاکم علی کے لڑکے کو جانتی تھی؟ جہانگیر نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مہر النساء نے معصومیت سے سر ہلایا۔ حاکم علی؟ وہ جو کالے رنگ کی گاڑی والے ہیں؟ ہاں وہی۔ کیا وہ سائرہ سے ملتا تھا؟ جہانگیر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ نہیں، آپا تو کبھی گھر سے باہر اکیلی نہیں جاتی تھیں۔ ہاں، ایک دن ابا سے وہ چودھری حاکم گلی میں لڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ مہر النساء نے پرانی بات یاد کرتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ یہ بات تمہیں پہلے بتانی چاہیے تھی۔ جہانگیر نے غصے سے اس کا کندھا ہلایا۔ آپ نے پوچھا کب تھا؟ آپ تو بس مجھے آوارہ بول رہے ہیں تب سے۔ مہر النساء نے روتے ہوئے اپنا کندھا چھڑایا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی۔ جہانگیر نے فون نکالا اور کسی کو کال ملانے لگا۔ امجد، حاکم علی کے ڈیرے پر نظر رکھو، سائرہ وہیں کہیں چھپائی گئی ہے۔ مہر النساء نے ڈرتے ڈرتے جہانگیر کو دیکھا جو فون پر کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا۔ جہانگیر فون کان سے لگائے غصے میں کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ مہر النساء بیڈ کے پائیدان کے پاس بیٹھی ڈری ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امجد، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ حاکم علی کے ڈیرے کے باہر بندے کھڑے کرو، مجھے ایک منٹ کی رپورٹ چاہیے۔ جہانگیر نے فون پر کڑک دار آواز میں حکم دیا اور کال کاٹ دی۔ اس نے مہر النساء کی طرف دیکھا جو جلدی سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ دیکھو مہر النساء، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم یا تمہاری بہن اس سب میں برابر کے شریک ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جہانگیر نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ مہر النساء روتے ہوئے سر اٹھایا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کیوں بار بار مجھے ڈرا رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارا اس گھر میں ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، جہانگیر نے سرد لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ مہر النساء سہم گئی۔ تھوڑی دیر بعد مہر النساء کچن میں آئی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا اور چودرانی بیگم صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ آ گئی تم؟ چلو شاباش، ہنڈیا چولہے پر رکھو، پیاز کاٹو اور مسالہ تیار کرو۔ چودرانی بیگم نے کچن کے دروازے سے جھانک کر روبدار آواز میں کہا۔ جی جی، میں کرتی ہوں۔ مہر النساء نے جلدی سے پیاز اٹھائے اور چھری ڈھونڈنے لگی۔ وہ پیاز کاٹنے بیٹھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک تو پیاز کی کرواہٹ اور دوسرا اس کی اپنی قسمت کا رونا۔ جلد بازی میں اس کا دھیان بھٹکا اور چھری سیدھی اس کی انگلی پر لگ گئی۔ آہ! مہر النساء کے منہ سے سسکاری نکلی اور انگلی سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ اسی وقت حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا اور امجد ہنستا مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ السلام علیکم چچی جان، یہ لیں آپ کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں مٹھائی۔ وہ الگ بات ہے کہ دولہا میاں کا چہرہ بارود جیسا بنا ہوا ہے، امجد نے صحن میں آتے ہی اونچی آواز میں کہا۔ چودرانی بیگم مسکرائیں۔ آؤ امجد بیٹا، تم ہی تو اس گھر میں رونق ہو، ورنہ جہانگیر نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کچن سے مہر النساء کے رونے کی دھیمی آواز سن کر امجد کے کان کھڑے ہوئے۔ چچی، کچن میں کون ہے؟ وہی تمہاری نئی بھابھی، کھانا بنانے بھیجا تھا، دیکھو اب کیا مصیبت کھڑی کی ہے، چودرانی نے ناگواری سے کہا۔ امجد جلدی سے کچن کی طرف بڑھا۔ وہاں مہر النساء انگلی پکڑ کر رو رہی تھی اور خون فرش پر گر رہا تھا۔ ارے ارے بھابھی صاحبہ، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ پیاز کاٹنا تھا، اپنی انگلی نہیں۔ امجد نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور فوراً اپنا رومال نکال کر مہر النساء کی انگلی پر لپیٹ دیا۔ مہر النساء نے سہم کر امجد کو دیکھا۔ وہ چھری پھسل گئی تھی۔ آپ تو بالکل بچی ہیں یار، جہانگیر بنا پتہ نہیں کہاں عقل بیچ کھائی ہے اس نے، امجد نے غصے سے کہا۔ چچی جان، پٹیاں کہاں رکھی ہیں؟ بھابھی کا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ چودرانی بیگم کچن میں آئیں اور مہر النساء کو گھور کر دیکھا۔ پہلے دن ہی نحس کام شروع کر دیا، جاؤ کمرے میں بیٹھو، میں خود بنا لوں گی۔
مہرالنساء خاموشی سے سر جھکائے کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شام کے وقت جہانگیر باہر سے واپس آیا تو اس کا موڈ مزید خراب تھا۔ گودام پر حاکم علی کے بندوں سے اس کی بحث ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچا، امجد وہاں پہلے سے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ میں نے تمہیں ڈیرے پر رہنے کا کہا تھا، جہانگیر نے گن گن کر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ ڈیرے پر میرے بندے موجود ہیں جہانگیر، لیکن یہاں حویلی میں جو تم ہٹلر بنے ہوئے ہو اس کا علاج کرنے آیا ہوں۔ امجد نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جہانگیر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری بیوی اندر کمرے میں ہاتھ کٹوا کر بیٹھی ہے اور تم باہر غصہ نکال رہے ہو۔ یار جہانگیر، وہ لڑکی صرف 17 سال کی ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری اور حاکم علی کی دشمنی کیا ہے۔ تم اپنی مردانگی اس معصوم پر کیوں جھاڑ رہے ہو؟ امجد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ تمہیں اس کی زیادہ فکر ہو رہی ہے امجد؟ جہانگیر کا لہجہ کڑوا ہوا۔ فکر مجھے تمہاری آخرت کی ہو رہی ہے بھائی۔ کسی بے گناہ پر ظلم کرو گے تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کل رات جو تمہیں میسج آیا تھا وہ حاکم علی کے کسی بندے کا ہی ہے۔ وہ تمہیں اکسانا چاہتے ہیں تاکہ تم کوئی غلط قدم اٹھاؤ اور وہ پولیس میں تمہاری شکایت کر دیں۔ امجد نے سمجھداری سے بات کی۔ جہانگیر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ امجد کی بات میں وزن تھا۔ حاکم علی ہمیشہ سے عیار تھا، وہ کوئی بھی چال چل سکتا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اسے اپنے سر پر بٹھا لوں؟ جہانگیر نے جھنجھلا کر پوچھا۔ سر پر مت بٹھاؤ، لیکن کم از کم انسانوں کی طرح بات تو کرو۔ جاؤ اندر جا کر دیکھو اسے، امجد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نکل رہا ہوں، ڈیرے کی خبر لینی ہے۔ رات کے 10 بج چکے تھے، حویلی میں سب سو چکے تھے۔ جہانگیر گہرا سانس لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مدھم لائٹ جل رہی تھی۔ مہرالنساء ہمیشہ کی طرح فرش پر بچھے کمبل پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، لیکن اس کے سسکنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ جہانگیر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے دیکھا کہ مہرالنساء کے دائیں ہاتھ پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جس پر خون کے دھبے واضح تھے۔ وہ نیند میں بھی سسکیاں لے رہی تھی، جیسے کوئی خواب میں ڈرا رہا ہو۔ جہانگیر کا دل اندر سے کڑکا۔ وہ فرش پر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مہرالنساء، جہانگیر نے دھیمی آواز میں پکارا۔ مہرالنساء نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور جہانگیر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ آپ پھر ماریں گے مجھے؟ اس کے اس جملے نے جہانگیر کے دل پر گہرا وار کیا۔ میں نے تمہیں کب مارا؟ اس نے تھوڑے سخت لیکن قابو میں رکھے لہجے میں پوچھا۔ آپ کی زبان مارتی ہے مجھے، آپ مجھے آوارہ کہتے ہیں۔ مہرالنساء نے روتے ہوئے اپنی پٹی والی انگلی چھپائی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم آپا کہاں ہیں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں خود انہیں لے آتی تاکہ آپ مجھے اپنے گھر جانے دیتے۔ جہانگیر نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ یہ ہاتھ کیسے کٹا؟ وہ کچن میں پیاز کاٹتے ہوئے۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ جہانگیر نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مہرالنساء نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میرا دھیان اپنی امی کے پاس تھا، مہرالنساء نے کہا۔ جہانگیر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی رنگ ٹون بج اٹھی۔ رات کے اس پہر کال دیکھ کر اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے فون اٹھایا۔ یہ امجد کی کال تھی۔ ہاں امجد، کیا ہوا؟ جہانگیر نے پوچھا۔ جہانگیر، جلدی ڈیرے پر آؤ، ہمارے بندوں نے حاکم علی کے ایک آدمی کو پکڑا ہے جو سائرہ کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ جہانگیر نے مہرالنساء کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب خوف اور تجسس دونوں تھے۔ میں آ رہا ہوں، جہانگیر نے کہا اور فون جیب میں ڈال کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرالنساء بیڈ کا کونا پکڑے یہ سوچنے لگی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی ڈیرے پر پہنچا، وہاں لگی تیز لائٹس کے نیچے امجد اور 3-4 ملازم ایک بندے کو گھیرے کھڑے تھے۔ اس بندے کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور وہ بار بار رحم کی اپیل کر رہا تھا۔ ہاں امجد، کیا بک رہا ہے یہ؟ جہانگیر نے گاڑی سے اترتے ہی بلند آواز میں پوچھا۔ امجد نے چائے کا مگ ایک طرف رکھا اور سنجیدگی سے بولا۔ جہانگیر، یہ حاکم علی کے گودام کا منشی ہے، اسے ہمارے بندوں نے نہر والے پل کے پاس سے پکڑا ہے جب یہ کہیں بھاگنے کے فرار میں تھا۔ جہانگیر نے اس منشی کی قمیض کا گریبان پکڑا اور اسے اوپر اٹھایا۔ سیدھی طرح بتاؤ، سائرہ کہاں ہے؟ اگر جھوٹ بولا تو یہی نہر میں الٹا لٹکا دوں گا۔ منشی کانپتے ہوئے بولا۔ چودھری صاحب، خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ شادی والی رات بڑے چودھری صاحب نے ایک گاڑی پچھلے راستے سے روانہ کی تھی اور گاڑی میں کوئی لڑکی رو رہی تھی۔ وہ سائرہ ہی تھی؟ جہانگیر نے دانت پیستے پوچھا۔ مجھے پکا نہیں معلوم سائیں، لیکن چودھری حاکم علی اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے کہ اب اڑنے دو جہانگیر کو، اس کی عزت تو ہم نے مٹی میں ملا دی۔ منشی نے ہاتھ جوڑے۔ جہانگیر، اسے ابھی چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے ہمارا شک 100% ٹھیک تھا۔ امجد نے جہانگیر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ سائرہ اپنی مرضی سے نہیں بھاگی،
اسے اغوا کیا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ اغوا ہوئی ہے تو مہر النساء کے ماموں نے کیوں کہا کہ وہ بھاگ گئی ہے؟ جہانگیر نے الجھن اور غصے سے امجد کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اپنی عزت چھپانے کے لیے جھوٹ بولا یا وہ بھی ملے ہوئے ہیں؟ یہ تو اب مہر النساء کے گھر والے ہی بتا سکتے ہیں۔ تم فوراً گھر جاؤ اور مہر سے سکون سے بات کرو، شاید اسے کچھ اور پتہ ہو، امجد نے مشورہ دیا۔ ادھر حویلی کے کمرے میں مہر النساء جاگ رہی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا، لیکن خوف اور انگلی کے درد کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی کہ کہیں جہانگیر کی گاڑی کی آواز سنائی دے۔ اچانک دروازہ کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ مہر النساء جلدی سے فرش پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جہانگیر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مہر النساء، مجھے تم سے ایک آخری بار سچ سننا ہے۔ اگر اب تم نے کچھ چھپایا تو یاد رکھنا انجام بہت برا ہوگا۔ جہانگیر نے گہرے اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے بھی سچ ہی بتایا تھا، مہر النساء نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا؟ تمہارے ماموں ساجد، وہ چودھری حاکم علی کو کیسے جانتے ہیں؟ جہانگیر نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مہر النساء نے تھوڑا سوچا اور بولی، ماموں تو حاکم علی کے پاس نوکری کرتے تھے پہلے، لیکن 1 سال پہلے ان کی لڑائی ہو گئی تھی تو ماموں نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ تب سے ماموں کہتے تھے کہ حاکم علی اچھا بندہ نہیں ہے۔ کیا ساجد حاکم علی کا نوکر تھا؟ اور یہ بات تمہاری ماں نے ہمارے دادا جی سے چھپائی؟ مجھے نہیں معلوم، امی نے بس اتنا کہا تھا کہ یہ پرانی باتیں ہیں، اب ان کا ذکر مت کرنا۔ مہر النساء نے معصومیت سے سسکتے ہوئے کہا۔ کیا ماموں نے کچھ غلط کیا ہے؟ تمہارے ماموں نے اور تمہاری ماں نے مل کر یہ کھیل کھیلا ہے، یا وہ حاکم علی کے مہرے بنے ہیں؟ یہ میں پتہ لگا کر رہوں گا، جہانگیر نے غصے سے کہا اور اپنا فون نکال کر مہر النساء کے ماموں کا نمبر ملانے لگا، لیکن نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول مزید کشیدہ تھا۔ چودرانی بیگم صحن میں بیٹھی ملازمہ کو صفائی کے لیے ڈانٹ رہی تھی کہ مہر النساء کمرے سے باہر آئی۔ اس کا چہرہ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ پر لگی پٹی اب تھوڑی میلی ہو چکی تھی۔ آ گئی تم؟ جاؤ ذرا جہانگیر کے لیے ناشتہ بناؤ، وہ رات بھر کا جاگا ہوا ہے، چودرانی نے روکھے پن سے کہا۔ جی چچی جان، مہر النساء نے دھیمی آواز میں کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ کچن میں پہنچی ہی تھی کہ حویلی کے باہر کسی گاڑی کے زور سے بریک لگنے کی آواز آئی۔ چودرانی بیگم چونک کر اٹھی اور مہر النساء بھی کچن کے دروازے پر آ گئی۔ باہر سے امجد تقریباً بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ چچی، جہانگیر کہاں ہے؟ امجد نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ وہ اندر کمرے میں ہے۔ کیا ہوا امجد؟ خیریت تو ہے؟ چودرانی بیگم گھبرا گئی۔ جہانگیر بھی شور سن کر لاؤنج سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا امجد؟ کیوں ہنگامہ کھڑا کیا ہے؟ جہانگیر، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ مہر النساء کے ماموں ساجد کا 1 گھنٹے پہلے شہر کے ہسپتال میں انتقال ہو گیا ہے۔ امجد نے سنسنی خیز خبر سنائی۔ مہر النساء کے ہاتھ سے چائے کی پتی کا ڈبہ فرش پر گرا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ ماموں؟ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ کیا؟ ساجد مر گیا؟ کیسے؟ جہانگیر نے امجد کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ سڑک کا حادثہ ہے، لیکن ہسپتال کے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ساجد کو مرنے سے پہلے بری طرح ٹارچر کیا گیا تھا، کسی نے جان بوجھ کر اسے راستے سے ہٹایا ہے۔ جہانگیر نے مہر النساء کی طرف دیکھا جو فرش پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی اور اپنے ماموں کو پکار رہی تھی۔ اب سارا کھیل الجھ چکا تھا۔ ساجد وہ واحد بندہ تھا جو یہ بتا سکتا تھا کہ شادی کی رات اصل میں ہوا کیا تھا، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا، بشرط یہ کہ کوئی دوسرا سچ اگلوانے والا نہ ملے۔ حویلی کے صحن میں مہر النساء کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ پتی کا ڈبہ فرش پر بکھرا ہوا تھا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ چودرانی بیگم نے تعصب سے مہر النساء کو دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ جہانگیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مہر النساء کو دلاسا دے یا ساجد کے قتل کے پیچھے چھپے چہرے کو ڈھونڈے۔ جہانگیر، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ ساجد کی لاش ہسپتال میں ہے، اس کے گھر والوں کو ابھی تک کچھ نہیں معلوم، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا چاہیے، امجد نے جہانگیر کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا۔ جہانگیر نے ایک گہرا سانس لیا اور مہر النساء کے قریب آیا۔ اس کا غصہ بھی ایک عجیب بے بسی میں بدل چکا تھا۔ وہ فرش پر جھکا اور مہر النساء کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اٹھو مہر النساء، چلو میرے ساتھ۔ جہانگیر کا لہجہ پہلی بار نرم ہوا تھا۔ ماموں، میرے ماموں کو کس نے مارا؟ وہ تو ابھی کل ہی مجھ سے مل کر گئے تھے۔ مہر النساء نے روتے ہوئے جہانگیر کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں صرف درد تھا۔ ہم پتہ لگا لیں گے، تم پہلے خود کو سنبھالو۔ امجد، گاڑی نکالو، ہم شہر جا رہے ہیں۔ جہانگیر نے مہر النساء کو سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا اور خود باہر کی طرف لپکا۔
شہر کے سرکاری ہسپتال کے باہر شدید گرمی اور رش تھا۔ امجد اور جہانگیر گاڑی کھڑی کر کے مہر النساء کو ساتھ لیے سرد خانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مہر النساء کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ جہانگیر نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سرد خانے کے باہر مہر النساء کی ماں شائستہ بیگم پہلے ہی سے پہنچ چکی تھیں اور اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر دیوانہ وار رو رہی تھیں۔ شائستہ بیگم، خود پر قابو رکھیں۔ امجد نے آگے بڑھ کر ساجد کے بیٹوں کو سنبھالا جو وہاں موجود تھے۔ شائستہ بیگم نے جیسے ہی جہانگیر اور مہر النساء کو دیکھا، وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور جہانگیر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ چودھری صاحب، خدا کے لیے میرے بھائی کا خون معاف کر دیں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ لوگ اتنے ظالم ہیں۔ ساجد بے قصور تھا، اسے حاکم علی نے مارا ہے۔ شائستہ بیگم نے روتے ہوئے سچ اگل دیا۔ جہانگیر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ حاکم علی کا کام ہے؟ صاف صاف بتائیں، شادی کی رات کیا ہوا تھا؟ ساجد نے شادی کی صبح مجھے بتایا تھا کہ حاکم علی کے بندے سائرہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ حاکم علی نے ساجد کو دھمکی دی تھی کہ اگر کسی کو بتایا تو وہ مہر النساء کو بھی اٹھا لیں گے۔ ساجد ڈر گیا تھا چودھری صاحب، اسی لیے اس نے مہر النساء کو زبردستی دلہن بنا کر آپ کے ساتھ بھیج دیا تاکہ کم سے کم ایک بیٹی تو محفوظ رہے۔ شائستہ بیگم نے ہچکیاں لیتے ہوئے پوری حقیقت کھول کر رکھ دی۔ مہر النساء نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، آپا کو اغوا کیا گیا تھا اور آپ نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ میں ڈر گئی تھی میری بچی، مجھے لگا اگر چودھریوں کو پتہ چلا تو وہ ہماری عزت اچھالیں گے اور حاکم علی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شائستہ بیگم نے روتے ہوئے مہر النساء کو گلے سے لگا لیا۔ جہانگیر کا سر چکرا گیا۔ جس لڑکی کو وہ 3 دن سے آوارہ اور دھوکے باز کہہ رہا تھا، وہ تو اصل میں اس کے خاندان کی دشمنی کی بھینٹ چڑھی تھی۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اس نے مہر النساء کی طرف دیکھا جس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور انگلی پر ابھی تک خون آلود پٹی بندھی تھی۔ ساجد کی تدفین کے بعد شام کو جب وہ لوگ واپس حویلی پہنچے تو ماحول بالکل خاموش تھا۔ مہر النساء اپنے کمرے میں جا کر بیڈ کے کونے میں گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی دنیا جیسے اجڑ چکی تھی۔ جہانگیر کمرے کے باہر برآمدے میں کھڑا تھا۔ امجد اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا سوچ رہے ہو ہٹلر صاحب؟ پتہ چل گیا نا کہ گنہگار کون ہے اور بے گناہ کون؟ امجد نے طنزیہ لیکن دکھی لہجے میں کہا۔ امجد، مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنا پچھتاوا نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے۔ میں نے اس بچی پر کتنا ظلم کیا، اسے کیا کچھ نہیں کہا۔ جہانگیر نے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا۔ پچھتاوے کا وقت بعد میں آئے گا جہانگیر، پہلے یہ سوچو کہ حاکم علی نے ساجد کو کیوں مارا۔ ساجد کے پاس کوئی ایسا ثبوت تھا جو حاکم علی کو پھنسا سکتا تھا، اسی لیے اسے راستے سے ہٹایا گیا۔ میں حاکم علی کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے میرے گھر میں طوفان کھڑا کیا ہے۔ جہانگیر کی آنکھوں میں اب سائرہ کو بچانے اور حاکم علی کو سزا دینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پہلے اندر جاؤ اور مہر النساء سے معافی مانگو، اس کا دل بہت دکھا ہے تم سے۔ امجد نے اس کے شانے پر تھپکی دی اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ جہانگیر دباؤ اور ندامت کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مہر النساء اسی پوزیشن میں بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے فرش پر پڑا کمبل دیکھا جسے مہر النساء نے آج بچھایا بھی نہیں تھا۔ مہر النساء، جہانگیر نے بہت دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں پکارا۔ مہر النساء نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ جہانگیر بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے مہر النساء کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مہر النساء نے اس بار اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا، جیسے وہ بالکل بے حس و حرکت ہو چکی ہو۔ مجھے معاف کر دو مہر۔ جہانگیر کے منہ سے یہ لفظ بہت مشکل سے نکلا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں دشمنی کے اندھے پن میں یہ بھول گیا تھا کہ معصوم لوگ بھی پس جاتے ہیں۔ مہر النساء نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی معافی سے میرے ماموں واپس آ جائیں گے؟ کیا سائرہ آپا واپس مل جائیں گی؟ آپ نے مجھے پہلے ہی رات کہا تھا نا کہ میں اپنی بہن جیسی آوارہ ہوں۔ چودھری صاحب، آوارہ لڑکیوں کو معافی نہیں دی جاتی، انہیں تو سزا ملتی ہے۔ جہانگیر کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک حویلی کے پچھلے حصے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ ملازم دوڑتا ہوا کمرے کی طرف بھاگا۔ چودھری صاحب، چودھری صاحب، جلدی باہر آئیں، پچھلے گودام کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ ملازم نے ہانپتے ہوئے دروازہ پیٹا۔ جہانگیر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ حاکم علی نے اب اگلا وار کر دیا تھا۔ مہر النساء نے خوفزدہ ہو کر بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آگ؟ پچھلے گودام میں؟ جہانگیر نے حیرت اور غصے سے ملازم کا گریبان پکڑا۔ جی سائیں، بہت تیز لگی ہے، پورا اناج جل رہا ہے۔ ملازم خوف سے کانپ رہا تھا۔ جہانگیر نے پلٹ کر مہر النساء کی طرف دیکھا۔
جو بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے تھامے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہر، تم اندر ہی رہنا اور دروازہ بند کر لو۔ جہانگیر نے پہلی بار اس کا نام پیار سے لیا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ باہر برآمدے میں چودرانی بیگم بھی جاگ چکی تھی۔ جہانگیر بیٹا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ امی، آپ مہر کے پاس اندر جائیں، یہ حاکم علی کی کارستانی ہے، میں دیکھتا ہوں اسے۔ جہانگیر نے بندوق اٹھائی اور صحن کی طرف لپکا، جہاں امجد بھی اپنی گاڑی کے بریک مارتا ہوا پہنچ چکا تھا۔ پچھلے گودام میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، ملازمین پانی اور مٹی ڈال رہے تھے، لیکن نقصان بہت ہو چکا تھا۔ جہانگیر، یہ دیکھو۔ امجد نے بھاگتے ہوئے زمین سے ایک پیٹرول کی کین اٹھا کر دکھائی۔ یہ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے۔ حاکم علی تمہیں سائرہ کے کیس سے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ مجھے جتنا روکے گا میں اتنا ہی آگے بڑھوں گا۔ جہانگیر نے غصے سے پیٹرول کی کین کو ٹھوکر ماری۔ اس نے میری فصل جلائی ہے، میں اس کا غرور جلاؤں گا۔ پہلے پولیس کو فون کرو، یہ قانونی معاملہ ہے۔ امجد نے اسے سنبھالا۔ اور سنو، حاکم علی کا ایک بندہ ڈیرے پر ابھی پکڑا گیا ہے جو آگ لگا کر بھاگ رہا تھا۔ چلو اس سے اگلوانا ہے کہ سائرہ کہاں ہے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ حویلی کے کمرے میں مہر النساء جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ اس کے دل میں اب جہانگیر کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک انجانہ خوف اور ہمدردی ہو رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ دھوئیں سے کالا ہو رہا تھا اور کپڑوں پر راکھ لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ مہر النساء جلدی سے کھڑی ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آگ بجھ گئی؟ جہانگیر نے اسے دیکھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں بجھ گئی ہے، لیکن بہت نقصان ہو گیا۔ مہر النساء چپ چاپ کچن میں گئی اور ایک گلاس میں پانی لے کر آئی۔ اس نے گلاس جہانگیر کی طرف بڑھایا۔ یہ لیں، پانی پی لیں۔ جہانگیر نے گلاس پکڑا اور اس کا ہاتھ دیکھا جس پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ انگلی میں درد ہے۔ نہیں، اب درد ٹھیک ہے، مجھے بس ڈر لگ رہا تھا، مہر النساء نے فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جہانگیر نے پانی پی کر گلاس سائڈ پر رکھا اور مہر النساء کے سامنے نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ مہر، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں وہ پورا کروں گا۔ میں سائرہ کو واپس لاؤں گا اور حاکم علی کو سزا دلواؤں گا، بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ مہر النساء نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت کی جگہ سچائی تھی۔ میں بھروسہ کرتی ہوں آپ پر۔ یہ سن کر جہانگیر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اگلے دن دوپہر کو امجد حویلی آیا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھا جہانگیر کے پاس لاؤنج میں پہنچا۔ خوشخبری ہے چودھری صاحب، جو بندہ رات پکڑا گیا تھا اس نے سارا سچ اگل دیا ہے۔ امجد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا بولا وہ؟ کہاں ہے سائرہ؟ جہانگیر نے بےتابی سے پوچھا۔ سائرہ حاکم علی کے شہر والے پرانے گودام میں قید ہے۔ حاکم علی کا پلان تھا کہ وہ سائرہ کو کسی دوسرے شہر بھیج دے تاکہ تم لوگ عمر بھر بدنام رہو، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، امجد نے بتایا۔ پولیس تیار ہے، ہمیں بس اشارہ کرنا ہے۔ میں خود جاؤں گا امجد، میں اپنی بیوی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، جہانگیر نے عزم سے کہا۔ جہانگیر جب کمرے میں کپڑے بدلنے آیا تو مہر النساء اس کے لیے قمیض نکال کر کھڑی تھی۔ ان کے درمیان اب وہ پہلی والی دوری ختم ہو رہی تھی۔ آپ پھر باہر جا رہے ہیں؟ آپ کیا کام ہے؟ مہر النساء نے تھوڑے روب سے پوچھا۔ کیوں؟ بیوی صاحبہ کو اب میرے باہر جانے پر اعتراض ہونے لگا ہے؟ جہانگیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا۔ اعتراض نہیں ہے، بس وہ باہر حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مہر النساء نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ میں سائرہ کو لینے جا رہا ہوں مہر، شام تک تمہاری آپا تمہارے پاس ہوگی۔ مہر النساء کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سچ؟ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ چودھری جہانگیر سائیں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اب مسکراؤ، تم روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ جہانگیر نے مسکرا کر کہا اور باہر نکل گیا۔ مہر النساء نے اسے جاتا دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ شہر کے مضافات میں واقع چودھری حاکم علی کا پرانا گودام چاروں طرف سے پولیس اور جہانگیر کے بندوں کے گھیرے میں تھا۔ جہانگیر اور امجد گاڑی سے اترے تو ان کے چہروں پر عزم تھا۔ حاکم علی اپنے چند غنڈوں کے ساتھ اندر چھپا تھا، لیکن اب اس کے بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ حاکم علی، باہر نکلو، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ جہانگیر نے گودام کے لوہے کے بڑے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کڑک دار آواز میں للکارا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور حاکم علی 2 پولیس والوں کے گھیرے میں باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کے پیچھے ایک ملازمہ سائرہ کو سہارا دیے باہر لا رہی تھی۔ سائرہ ڈری ہوئی تھی لیکن بالکل محفوظ تھی۔ جہانگیر، مجھے معاف کر دو، یہ سب میں نے پرانی دشمنی کے غصے میں کیا تھا، مجھے قانون کے حوالے مت کرو۔ حاکم علی نے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ عورتوں کو اغوا کرنا اور بے گناہوں پر ظلم کرنا چودھریوں کا کام نہیں ہوتا حاکم علی، تم نے جو کیا اس کی سزا تمہیں قانون دے گا، جہانگیر نے سرد لہجے میں کہا۔
امجد نے آگے بڑھ کر سائرہ سے کہا، آپا آپ بالکل فکر نہ کریں، مہرالنساء آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ سب ٹھیک ہے۔ پولیس حاکم علی کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئی اور یوں برسوں پرانی دشمنی کا عبرت ناک انجام ہوا۔ جہانگیر نے راحت کا سانس لیا اور امجد کی طرف دیکھا۔ یار جہانگیر، چلو اب جلدی گھر چلو، بھائی بھی صاحبہ تمہاری راہ تک رہی ہوں گی۔ امجد نے ہنستے ہوئے ان کے شانے پر ہاتھ مارا۔ حویلی کے صحن میں جیسے ہی گاڑی آ کر رکی، مہرالنساء اور شائستہ بیگم بھاگتی ہوئی باہر آئیں۔ سائرہ گاڑی سے اتری تو دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بری طرح رو پڑیں۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی اور سکون کے تھے۔ سائرہ میری بچی، تو ٹھیک ہے نا؟ شائستہ بیگم نے اس کا چہرہ چوما۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر چودھری صاحب وقت پر نہ آتے تو پتہ نہیں وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے۔ سائرہ نے روتے ہوئے جہانگیر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب ایک فخر اور اطمینان تھا۔ چودرانی بیگم بھی برآمدے میں آ گئی، ان کا دل بھی اب پگھل چکا تھا۔ شائستہ بیگم، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اللہ کا شکر ہے کہ سائرہ خیریت سے گھر آ گئی ہے، اب رونا دھونا بند کرو اور گھر میں خوشی کا ماحول بناؤ۔ مہرالنساء نے مڑ کر جہانگیر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے بے پناہ عزت اور محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ جہانگیر نے اسے دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اگلے دن حویلی میں سائرہ کی واپسی اور حاکم علی کے خاتمے کا جشن منایا جا رہا تھا۔ امجد ہمیشہ کی طرح لاؤنج میں صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا مٹھائی اڑا رہا تھا۔ ارے واہ چچی جان، مٹھائی تو بہت کمال کی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ دولہا میاں آج کل اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ امجد نے کچن سے نکلتے ہوئے جہانگیر کو دیکھ کر چھیڑا۔ امجد، تم اپنی زبان کو تھوڑا بریک لگایا کرو، ہر وقت تمہارا ریڈیو آن رہتا ہے۔ جہانگیر نے گھورتے ہوئے کہا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یار میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اب حالات بالکل ٹھیک ہیں تو کیوں نہ تم اور بھابھی کہیں گھومنے چلے جاؤ۔ مہر بھابھی تو بیچاری شادی کے بعد سے صرف حویلی کے چکر کاٹ رہی ہیں۔ امجد نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مشورہ دیا۔ مہرالنساء جو وہاں سے گزر رہی تھی، امجد کی بات سن کر رک گئی۔ ہاں امجد بھائی، میں نے تو شادی کے بعد سے شہر کا بازار بھی نہیں دیکھا، یہ تو مجھے کہیں لے کر ہی نہیں جاتے۔ دیکھا جہانگیر، اب تو بھابھی نے بھی شکایت کر دی، اب بولو ہٹلر صاحب۔ امجد نے کہکا لگایا، تم دونوں مل کر میری عدالت لگانا بند کرو۔ مہر تیار ہو جاؤ، شام کو ہم شہر جا رہے ہیں۔ جہانگیر نے روب دار لیکن پیار بھرے لہجے میں کہا۔ مہرالنساء خوشی سے اچھل پڑی اور کچن کی طرف بھاگی۔ شام کے وقت شہر کے خوبصورت پارک میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مہرالنساء آئس کریم کا کپ ہاتھ میں لیے بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور جہانگیر اس کے پیچھے آرام سے چلتا ہوا اس کی معصومیت کو نہار رہا تھا۔ آرام سے کھاؤ مہر، کوئی تمہاری آئس کریم چھین کر نہیں بھاگ رہا۔ جہانگیر نے مسکرا کر کہا، آپ کو کیا پتا، بچپن میں حسن میرا کزن ہمیشہ میری آئس کریم چھین لیتا تھا، اس لیے مجھے جلدی کھانے کی عادت ہے۔ مہرالنساء نے معصومیت سے ناک چڑھائی۔ جہانگیر رک گیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مہر، میں نے تم سے ایک بات کہنی تھی جو بہت دنوں سے میرے دل پر بوجھ ہے۔ جی کہیں۔ مہرالنساء نے آئس کریم کا چمچ منہ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ شادی کی پہلی رات میں نے غصے میں تمہیں جو بھی کہا اس کا مجھے بہت افسوس ہے، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ جہانگیر کا لہجہ بہت سنجیدہ اور رومانوی ہو گیا۔ کیا تم مجھے سچ مچ معاف کر چکی ہو؟ مہرالنساء نے آئس کریم کا کپ ایک طرف رکھا اور جہانگیر کا ہاتھ تھام لیا۔ چودھری صاحب، اگر میں نے معاف نہ کیا ہوتا تو کیا میں آپ کے ساتھ یہاں آئس کریم کھا رہی ہوتی؟ آپ نے میری بہن کو بچایا، ہمارے خاندان کی عزت رکھی، میرے دل میں اب کوئی گلہ نہیں ہے۔ جہانگیر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اب چودھری صاحب کہنا بند کرو، میرا ایک نام بھی ہے۔ اچھا جہانگیر جی؟ مہرالنساء نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اس کے گالوں پر آئی سرخی نے جہانگیر کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ ان کے درمیان کا سارا تذبذب اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ رات کو جب وہ حویلی واپس پہنچے تو امجد ڈیرے کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جہانگیر نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم پھر یہاں پہنچ گئے؟ تمہارا اپنا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ جہانگیر نے گاڑی سے اترتے ہی کہا۔ ارے یار جہانگیر، میں تو بھابھی کے لیے ایک تحفہ لایا تھا، لیکن تم تو ہمیشہ جلاد ہی بنے رہنا۔ امجد نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر نکالا۔ یہ کیا ہے امجد؟ مہرالنساء نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بھابھی صاحبہ، یہ جہانگیر کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، کیونکہ یہ خود تو اتنا بڑا بھالو ہے، کم از کم اس چھوٹے بھالو کو دیکھ کر آپ کا دل بہل جایا کرے گا۔ امجد نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ مہرالنساء زور سے ہنس پڑی اور جہانگیر نے امجد کو پکڑنے کے لیے قدم بڑھایا۔ امجد، تم آج میرے ہاتھوں نہیں بچو گے۔ امجد ہنستا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اچھا بھابھی، میں چلتا ہوں، اپنے شوہر کو سنبھالیں، یہ اب ہٹلر سے مغل اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حویلی کا صحن ان کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ جہانگیر پلٹا اور مہرالنساء کے پاس آیا، جس نے وہ ٹیڈی بیئر اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ مہر، تمہیں یہ فضول تحفہ پسند آیا؟
जहांगीर ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए पूछा। बहुत पसंद आया, ये बिल्कुल आप जैसा लगता है, मासूम सा। मेहरुन्निसा ने उसे छेड़ा। जहांगीर ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कमरे की तरफ बढ़ा। चलो बीवी साहबा। हवेली के उस कमरे में जहाँ कभी नफरत की पहली रात गुजरी थी, अब वहाँ सिर्फ मोहब्बत, सुकून और खुशियों के दिए जल रहे थे। मेहरुन्निसा बेड पर बैठी अपने बाल सुखा रही थी कि अचानक जहांगीर कमरे में दाखिल हुआ। उसने सफ़ेद कुर्ता शलवार पहन रखा था। जहांगीर को देखकर मेहरुन्निसा ने जल्दी से दुपट्टा अपने शानों पर फैलाया, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती, जहांगीर चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आकर बेड पर बैठ गया। अभी तक जाग रही हो? जहांगीर ने बहुत धीमी और गहरी आवाज़ में पूछा। वो बस नींद नहीं आ रही थी, मेहर ने नज़रें झुकाकर अपनी उंगलियों को चटखाते हुए कहा। उसके गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई थी। जहांगीर ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेहर का वो हाथ अपने मजबूत हाथ में ले लिया। उसने मेहर की मेहंदी लगी हथेली को देखा और फिर आहिस्ता से उसे अपने लबों से छू लिया। चौधरी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा। मेहर ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जहांगीर की गिरफ्त कमज़ोर नहीं हुई। कोई नहीं आएगा, और मैंने कहा था ना, अब मुझे चौधरी साहब मत कहा करो। जहांगीर ने मेहर के चेहरे पर आई बालों की एक लट को बहुत प्यार से उसके कान के पीछे अड़सा। उसकी उंगलियां मेहर के गाल से छू गईं तो मेहर के पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। तो फिर क्या कहूँ? मेहर ने धड़कते दिल के साथ मासूमियत से उसकी आंखों में देखा। जो तुम्हारा दिल चाहे। जहांगीर ने मेहर को अपने और करीब करते हुए कहा। कमरे की मध्यम रोशनी में उनके साए दीवार पर एक हो रहे थे और मेहरुन्निसा को पहली बार एहसास हो रहा था कि किसी की मोहब्बत के हिसार में होना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है।